اعزاز میرے حصے میں آیا ہے، آپ سب ہو نہیں سکتی تھی۔ افسران ساتھیوں اور باجیوں، السلام علیکم۔ یہ پہلا اجلاس ہے آل سندھ آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آفیسرز ایسوسی ایشن کے اس پروقار پروگرام میں شامل ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان بھائی، ڈپٹی کنوینر وسیم اختر بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، آفیسرز ایسوسی ایشن کے انچارج و اراکین کمیٹی اور سندھ بھر سے آئے ہوئے موضوع کے انعقاد پر آفیسر ایسوسی ایشن کو اپنے تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ پہلے ایم کیو ایم کا یہ ونگ جو لیبر ڈویژن کہلاتا تھا، اس میں بیک وقت آفیسرز اور لیبر سب ایک ساتھ مل کر تنظیمی ایکٹیویٹیز میں، عوامی کاموں میں، فلاحی کاموں میں ساتھ مل کر حصہ لیتے تھے۔ لیکن پھر رابطہ کمیٹی نے بہت غور و خوض کے بعد اپنے لیبر ڈویژن کو دو ونگ میں تقسیم کیا۔ ایک کا نام آفیسرز ایسوسی ایشن رکھا اور ایک وہ اسی طرح سے لیبر ونگ کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ونگز میں کام کرنے والوں کی اکثریت سرکاری ملازمین کی ہے، لیکن آفیسرز کے مسائل علیحدہ ہوتے ہیں اور لیبرز کے مسائل علیحدہ ہوتے ہیں، تاکہ دونوں ونگز کے مسائل کو علیحدہ علیحدہ فوکس کر کے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اور اس وقت جو کراچی کا حال ہے، اس میں اس بات کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ کراچی اور سندھ کے اربن علاقوں کے جو آفیسرز ہیں یا جو ملازمین ہیں، ان کے مسائل کو فوکس کیا جائے اور ان کو یہ بہتر مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے سکیں اور انہیں اپنی نوکری کا اور اپنے ملازمت کا خطرہ نہ ہو۔ میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے آپ تمام آفیسر صاحبان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی، ایم کیو ایم کے عوامی نمائندے، ایم کیو ایم کے ایم پی ایز، ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم کیو ایم کے سینیٹرز، ایم کیو ایم کے دیگر الیکٹڈ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک آفیسر کا مسئلہ ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے۔
کے مسائل کے حل کے لیے اسمبلی کے ایوانوں سے لے کر اداروں کے ہیڈ آفیسز تک اور اداروں کے ہیڈ آفیسز سے لے کر عدالتوں تک اور اس سے بڑھ کر گلی بازار تک، گلیوں تک ایم آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر مضبوطی سے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ مکمل نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور کسی بھی خوف سے بالا تر ہو کر اپنے فرائض منصبی انجام دیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ سے یہی ریکویسٹ بھی ہے کہ بہت سارے جو ملازمین ہیں، اسپیشلی کراچی یا سندھ کے اربن علاقوں کے ملازمین ہیں، ایم آپ سے بھی یہ توقع کرتی ہے کہ ان ملازمین کو جن کے آپ آفیسر ہیں، ان کو بھی انصاف کی فراہمی میں، ان کی جائز سہولیات کی فراہمی میں آپ بھی ان کے معاون اور مددگار ہوں گے، اور ہم جب ایک جھنڈے تلے اور ایک پلیٹ فارم کے تحت مضبوطی سے جم کر کھڑے رہیں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ آپ تمام لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ بالکل بہادری کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ اور نڈر ہو کر اپنے فرائض منصبی انجام دیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے تحفظ کے لیے ہم موجود ہیں، اور جس بھی سطح پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایم کی ضرورت ہے، تو آپ ایم کو پیچھے نہیں پائیں گے۔ آپ کے یہ آفیسرز ایسوسیشن کی مرکزی کمیٹی ہے، اداروں میں جن بھی مسائل کو، پریشانیوں کو آپ فیس کر رہے ہوں، آپ اپنے آفیسرز ایسوسیشن کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہادر آباد میں ایم کا جو عارضی مرکز ہے، جو ایم کا مرکزی آفس ہے، وہاں پر کنوینئر ایم ڈپٹی کنوینئر ایم اراکین رابطہ کمیٹی صبح 10 بجے 11 بجے سے لے کر رات کو 10-11 بجے تک موجود ہوتے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی موقع پر آپ کو ایم کی رابطہ کمیٹی کی مدد درکار ہو، تو آپ
وہاں پر بھی ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے اراکین سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم ہر سطح پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ابھی بھی آفیسران کے مسائل کے حوالے سے، کراچی کے مسائل کے حوالے سے، کراچی کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں ہونے والی ظلم، زیادتیوں اور ناانصافیوں کے تدارک کے لیے ایم کیو ایم ایوانوں میں بھی آواز اٹھا رہی ہے، اور عدالتوں میں بھی ہمارے بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں، اور ہم اپنے افسران کو کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر کو سوچیں کہ ہم تمام لوگ ایک بڑی ٹیم کا حصہ ہیں۔ ہم میں سے کسی کا انڈیویجول مسئلے کے حل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے سارے اجتماعی مسائل حل ہو گئے ہیں۔ کسی انڈیویجول کے مسئلے کا حل ہو جانا در حقیقت اس انڈیویجول کو یا اس معزز آفیسر کو یہ تقویت دیتا ہے، یہ توانائی دیتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم ایک بہت بڑی ٹیم کا حصہ ہیں، اور ہمیں سب کو مل کر اجتماعی مقاصد کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اور یہ جو انڈیویجول مسائل حل ہو رہے ہیں، یہ اسی بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے الیکٹرک کے کچھ افسران کو سسپینڈ کیا گیا اور ان کو یہ تھریٹ کیا گیا کہ ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے، لیکن ایم کیو ایم ان افسران کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہی، اور اس وقت تک کھڑی رہی جب تک کہ ان کا ایک ایک مسئلہ حل نہیں ہو گیا، انہیں دوبارہ از نو بحال نہیں کیا گیا، اور جب تک انہیں از نو ان کی پوسٹنگز جب تک واپس نہ کی گئی۔ اور یہ تو ریسنٹلی مسئلہ ہے، 2-4 دن پرانا۔ اس طرح کے درجنوں مسائل آتے رہتے ہیں۔ آپ بحیثیت آفیسرز کے، آپ پہ بہت ساری ایسی پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا میڈیا میں اظہار نہیں کر سکتے، آپ بااختیار لوگوں تک کو درخواست تو دے سکتے ہیں، وہ بھی تھرو پراپر چینل براہ راست اپروچ نہیں کر سکتے۔ تو ہم آپ کی آواز ہیں، ایم کیو ایم کے عوامی نمائندے،
MQM के MPAs, MQM के MNAs, MQM के सेनेटर्स, MQM के लोकल बॉडीज़ के अरकान, सब आपकी आवाज़ है। आप पर ये पाबंदी है कि आप मीडिया में बात नहीं कर सकते, लेकिन हम पर जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं उन पर ये पाबंदी नहीं है कि वो आपके मसाइल के लिए मीडिया में बात नहीं कर सकते। हम आपके मसाइल के हल के लिए मीडिया में भी बात करेंगे, ऐवानों में भी बात करेंगे और अदालतों में भी बात करेंगे और रोडों पर, चौराहों पर और सड़कों पर भी बात करेंगे। और हम, ये हमारा कमिटमेंट है अपने लोगों से, अपने अफसरान से, अपने मुलाजमीन से और अपनी कम्युनिटी के हर तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों से कि आपका मसला हमारा मसला है। आप के मसले के हल के लिए हम लोग ऐसे ही बात करेंगे जैसे हमारा मसला है। हम आपकी ज़ुबान भी हैं, हम आपके हाथ भी हैं, हम आपका एहतिजाज भी हैं। तो आप और हम सब एक ही हैं, लेकिन हमारे इज्तिमाई मसाइल उसी सूरत में हल होंगे कि जो किसी भी स्टात में है अपने लोगों की खिदमत को अपना शियार बना ले और अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अपने तौर पर कोई कसर उठा ना रखें। आप जो अफसरान हैं उसमें ज़्यादातर लोगों की ज़िम्मेदारी आम लोगों के मसाइल हल करने होते हैं। किसी के ज़िम्मे सीवरेज के मसाइल हल करना है, किसी के ज़िम्मे वाटर सप्लाई के मसाइल हल करना है, किसी के ज़िम्मे गैस के मसाइल हल करना है, किसी के ज़िम्मे इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हल करना है। तो आप भी अपना ये शार बनाएं कि आपकी इस्तात में जो कुछ है, खल्क़े खुदा में से किसी फर्द का कोई मसला आपकी ज़ात से, आपके कलम से, आपके हाथ से रुका ना रहे। मोहतरम MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा शमीम अंसारी भाई मेंबर आल से यहाँ मौजूद कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनर अरकान राब्ता कमेटी और पूरे सिंध भर से आए हुए हमारे मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हुए ऑफिसर्स, सबको अस्सलामु अलैकुम। हम सबको ही अभी खालिद भाई को भी, मुझे भी, वसीम भाई को भी अभी यहीं से सीधा एयरपोर्ट निकलना है और आजकल सियासी सूरत हाल चल रही है तो हम 2:30 बजे तक यहाँ से निकलना है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, खालिद भाई को मौका दूँगा ताकि जितना वक्त है वो बात कर सकें। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूँगा कि ये जो फोरम बना है ऑल सिंध ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, चूँकि आप जो अफसरान होते हैं उनको सियासत में इन्वॉल्व होने का मेरे ख्याल में उनको पाबंदी होती है कि वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं हों, लेकिन
ایک ویلفیئر کا کام تو سب کر سکتے ہیں. اس ویلفیئر کے حوالے سے یہ ایک باڈی جو ہے یہ آپ سب کے لوگوں نے مل کر اس کو بنایا ہے. اس میں جاوید بھائی, ہمارے جاوید شوکت بھائی, نوید بھائی اور غلام دستگیر بھائی ابھی اس کو لے کر چل رہے ہیں, اور ممبران بھی ہیں, لیکن اس کو رجسٹرڈ بھی کرانا ہے جس پر یہ ساتھی کوششیں کر رہے ہیں. اور سندھ سے آئے ہوئے بھی, اور یہ صرف کراچی حیدرآباد کا نہیں, یہاں پر تمام پورے سندھ کا مسئلہ ہے. پورے سندھ کے جو افسران ہیں ان سب کے ساتھ اگر کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے, کوئی ناانصافی ہوتی ہے, تو اس پر جو سیاسی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ ایم کیو ایم آپ کو سپورٹ فراہم کرے گی. اور آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جس جگہ پر جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں, جس کرسی پر جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں, وہاں پر کم از کم ہمارے پورے صوبے کا, ہمارے سارے شہروں کا بہت نقصان ہو گیا ہے. ہمارے لوگ جو عام عوام ہیں وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں. ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو آپ سے ہو سکے, جتنی آسانی آپ پیدا کر سکیں وہ کریں اور دعائیں لیں. اسی سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور اس فورم کو جو یہ بننے جا رہا ہے, رجسٹر ہونے جا رہا ہے, اس کو مضبوط کریں تاکہ پورے صوبے میں یہ ایک آواز بنے, اور کہیں پر بھی کسی بھی افسر کے ساتھ, کسی بھی ادارے کے افسر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس پر آواز بھی اٹھائی جائے اور ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کیا جائے. ان کے ساتھ بہت سارے ہمارے ایسے افسران ہوتے ہیں کہ ظاہر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر انسان کو, ہر ذی نفس کو اللہ کے پاس جانا ہے. تو بہت سارے افسران جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے جو ڈیوز ہوتے ہیں اس میں ہی اتنا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کہ کئی ماہ, 10 سال لگ جاتا ہے کہ ان کی فیملیز کو وہ ڈیوز ہی نہیں مل پاتے ہیں. تو اس طرح کے ویلفیئر کے کام آپ سب کو کرنا چاہیے. آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں, ان کے لیے کوششیں کریں. میں اجازت لوں گا, خالد بھائی کو بات کرنی ہے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ہال میں موجود غالباً تمام سرکاری افسران کچھ کیمرے کے پیچھے چھپ گئے ہیں, اور آج کے نئے حالات کی وجہ سے آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. تو آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی, شکل پہنچے نہ پہنچے وہ ضروری بھی نہیں ہے. عامر بھائی نے کہا کہ سرکاری افسران کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. سیاست اگر عبادت کی طرح کی جا رہی ہو تو اس میں حصہ ڈالنا تھوڑا بہت ضروری ہے. ہمیں تو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ کچھ سیاست سے بڑھ کے ہی تھا. آج سامنے کیمرے لگے ہوئے, کیمرے ہم پر چیک ہے, ہم پہ نظر رکھنے کے لیے بھی یہ کیمرے کام آتے ہیں. تو ساری گفتگو اس کیمرے کی موجودگی میں مشکل ہوتی ہے. لیکن اس وقت پورا سندھ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی لپیٹ میں ہے اور گزشتہ 10-15 سال سے ہے تو وہ بدعنوانی ہے. اب اس صوبے کا عنوان ہی بدعنوانی بن کے رہ گیا. اگر یہاں پر سرکاری افسران اس بات کا تہیہ کر لیں کہ وہ اپنے کیریئر سے زیادہ, اپنی پروموشن سے زیادہ ان کی پہلی ذمہ داری عوام کی امانت کو سنبھال کے رکھنا ہے, تو یقین جانیے کوئی نقصان بھی نہیں رہے گا. نقصان ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جس میں ہر شخص کو اپنے حقوق, اپنی ترقی, اپنے پروموشن, اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لیے ان معاشروں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو کہ تباہال معاشرے کہلاتے ہیں. تو آج میں ایک ایسے امکان سے بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنی ذات کے حفاظت کے لیے
اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے جس پہ ان کو لا کے بیٹھا دیا گیا ہے. اور مجھے امید اس لیے ہے کہ یہاں بڑی تعداد ان ساتھیوں کی ہے جن کے جو حق پرستی کی تحریک کے آنے کے بعد اپنی تعلیم، تجربے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں پہ موجود ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ایسے ادوار جس میں MQM نہیں تھی، ان کی تمام تر تجربے اور صلاحیت کے باوجود ان کو ہدف بنایا گیا، ان کے خلاف کارروائی کی گئی. لیکن اگر آپ نے آج اس بات کی بنیاد ڈال دی ہے کہ یہ ویلفیئر کا کام ہوگا، افسران کی ویلفیئر کا کام، تو ویلفیئر کس افسر کو ویلفیئر کی ضرورت ہے؟ یہ اس کی اولادوں کو ایماندار افسر. جو ایماندار نہیں ہے تو اپنے ویلفیئر کا تو خود انتظام کر رہا ہے. تو آپ کا یہ اعلان اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ نہ صرف خود عوام کی امانت کی حفاظت کریں گے، اور اس ایمانداری میں اگر آپ کے اپنے آپ کے اور آپ کے خاندان کے تحفظ میں کوئی فرق پڑتا ہے تو اس کا بھی مل جل کر ایک دوسرے کے ارادے اور وعدے کے ساتھ اس کو بھی ممکن بنائیں گے. ہم سب کو 2013 سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ 2013 میں جو کراچی کے امن کو بہانہ بنا کر کراچی کو نشانہ بنانے کا جو آپریشن شروع ہوا تھا وہ اپنی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا تھا، اور ہمیں اندازہ تھا کہ جو کر رہے ہیں قدرت کا اپنا انتظام ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کی اور ہماری استقامت اب وہ پریویل کر رہی ہے. جب خوف کا راج ہوتا ہے نا، اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک خوف اور ایک نفرت. شروع میں خوف کا راج ہوتا ہے، پھر خوف پہ آہستہ آہستہ نفرت پریویل کرنے لگتی ہے. ہم نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ ہم نے نہ خوف پیدا ہونے دیا نہ ہی نفرت. ہم نے استقامت اور انصاف کا سہارا لیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے آپ کو ڈرانے والے، دھمکانے والے، روکنے والے، مارنے والے، پیچھے کرنے والے ہاتھ ناکام اور منصوبے اور سازشیں ناکام ترین ہو چکی ہیں. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کی اولاد ہی جانتی ہیں کہ یہ پاکستان کیسے چلایا جا سکتا ہے، کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. اور وہ اولادیں یہاں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس تاریخ نے بہت بڑی ذمہ داری دے دی ہے، اور یہ ذمہ داری آنے والے کئی سالوں میں بلکہ چند دہائیوں تک مجھے تو لگتا ہے آپ سے اور مجھ سے کوئی لے نہیں پائے گا اگر ہم نے اس دفعہ وہ غلطیاں نہیں کی جو ہم نے ماضی میں کی ہیں. بہت بہت شکریہ. گفتگو بڑی مشکل ہوتی ہے جب کیمرے سامنے ہوں اور لوگوں تک بات پہنچ نہ پا رہی ہو، لیکن میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی یہ کوشش سندھ میں بدعنوانی کو ختم کرنے اور ایک ایسی بنیاد رکھنے جس میں کہ ثابت ہو جائے کہ اب یہ سندھ کے شہری علاقے اور بالآخر پاکستان جن ہاتھوں میں آئے گا وہی ہاتھ بنانے والے تھے، وہی ہاتھ بچانے کے لیے استعمال ہوئے، اور وہی ہاتھ کل پاکستان کو سنوارنے، عالم اسلام کے لیے ماڈل بنانے اور اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلانے والا پاکستان بنائیں گے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کبھی اور موقع دیجیے گا کیمروں کے بغیر تاکہ کھل کے بھی بات ہو سکے. From outcast of Shaitan.